تبھی تو یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کو فضیلت ہے تمہارے پیغمبر پر، کیونکہ ہمارے پیغمبر کو اللہ کوہ طور پہ بلا کے براہ راست بات چیت کرتا، ہمارے پیغمبر کلیم اللہ تھے، تمہارے پیغمبر پہ کلام کون لے کر آتا تھا؟ جبریل۔ اب یہ اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ اللہ نے کہ نبی اور اللہ تعالیٰ کی براہ راست ملاقات معراج پہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس میں بڑا اختلافی مسئلہ ہی ہے۔ اگر ہوئی بھی ہے تو ایک دفعہ ہوئی ہے نا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے تو کوہ طور پہ اللہ ہمیشہ براہ راست ہم کلام ہوتا تھا۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فضیلت ہے، اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم تو بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے، وہ کہتے ہیں تمہارے نبی قرب قیامت میں نازل نہیں ہوں گے۔ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، جبکہ تمہارے نبی سے ایسا معجزہ ثابت بولو نہیں ہے۔ یہ عیسائی تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو۔ پھر یہودی یہ بھی کہتے ہیں قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ ہے یا موسیٰ کا؟ فوراً لوگ کہتے ہیں بھائی سب سے زیادہ نام قرآن میں کس کا استعمال ہوا ہے پیغمبروں میں؟ موسیٰ۔ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی وہی مزدوروں والی مثال، یہ سب جزوی فضیلتیں ہیں۔ پیغمبر کو اس لیے نہیں بنایا جاتا پیغمبر کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو، پیغمبر کو پیغمبر اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ مردوں کو زندہ کریں، پیغمبر کو پیغمبر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اللہ نے تمام پیغمبروں کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ کوہ طور پہ جا کے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ان کی فضیلت سبحان اللہ بڑی فضیلت ہے، کلیم اللہ ہے۔ وقربناہ نجیا، اللہ نے موسیٰ کو سرگوشیوں کے لیے اپنے قریب کیا، بہت بڑی فضیلت۔ قرآن سب سے زیادہ نام کس کا لیتا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کا، بہت بڑی فضیلت۔ یہ نبی کی حدیث کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، حدیث کے مفہوم کو۔ موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ کو بہت محبت، عیسیٰ روح اللہ کو اپنی قدرت سے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، بہت بڑی فضیلت۔ لیکن نبی نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ زندہ ہو کے آ جائیں اور عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہو جائیں، لما وسعہ الا اتباعی، جب تک مجھے فالو نہیں کریں گے ان کی نجات بھی نہیں ہو سکتی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیغمبر کا جو کام ہوتا ہے نا، پیغمبر کو فضیلت رسالت کی وجہ سے ہوتی ہے، میسنجر آف گاڈ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو میسنجر آف گاڈ ہونے کی فضیلت میں کوئی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میسنجر آف گاڈ ہونے میں۔ ہر پیغمبر کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا۔ ہر پیغمبر کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ بھی خاص ٹائم تک کے لیے، ہمارے نبی کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف قیامت تک کے لیے، خاص ٹائم کے لیے نہیں۔ جس پیغمبر کو کتاب دی گئی منسوخ، ہمارے نبی کو کتاب دی گئی، دو فضیلتیں اس کی، نہ وہ قیامت تک منسوخ ہوگی، اور دوسری جس پیغمبر کو کتاب دی گئی اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا گیا۔ ہمارے نبی کو جو قرآن کی شکل میں پیغام دیا گیا اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا، اور 1400 سال کے بعد بھی آج محفوظ ہے۔ تو بھائی نبوت کی جب بات آئے گی تو نبیوں میں نبوت والی فضیلت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت دی ہے، کوئی پیغمبر اس فضیلت میں نبی کے برابر نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں فضیلت کلی۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو، جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو۔